سے بڑا چیلنج ہی سیاسی استحکام ہے کیونکہ معیشت کو تو ہم نے کہیں نہ کہیں کنارے لگانے کی طرف بڑی اہم اقدامات کرنی ہے. وہ ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آنا واضح ہو گئی ہے اور ظاہر ہے پاکستان معیشت کے استحکام کی طرف گامزن ہے. مائل سٹونز بھی ساتھ ساتھ اچیو کرتا جا رہا ہے. اگر سیاسی استحکام بھی آ جائے اور ظاہر ہے اتنا انریسٹ بھی نہیں ہے, لیکن دوسری طرف کہیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ انریسٹ ہے بھی, کیونکہ اپوزیشن جو ہے. اور بڑا اچھا موقع تھا عبداللہ کے وزیر اعظم نے اس موقع کی مناسبت سے اس کا ذکر کیا اور میثاق استحکام پاکستان کو انہوں نے ذکر کیا. اوپن آفر ٹو آل پارٹیز کہ باقی اختلافات جو بھی ہوں ہمارے آپس میں, لیکن فار دا سیک آف پاکستان ہمیں پھر بھی بہتر فیصلے مل کر کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہی ان کا کہنا بھی تھا. لیکن دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کو نظام سے اتنی شکایات ہیں کہ وہ آزادی کے دن پر احتجاج کی بات کر رہی ہے اور جشن منانے کی بھی, تو سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے. سنیے ان کا کیا کہنا ہے. ہم جشن آزادی منائیں گے, بالکل پاکستان ہے, پاکستان کی ہم جشن منائیں گے. اس آزادی کے ساتھ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. یس ہمارا جشن ہوگا, آزادی کا جشن ہی ہم منائیں گے, لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. یہ صورتحال ہے. تحریک انصاف تو اپنی جگہ, حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو بھی کچھ شکوہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وفاق سے خوش نہیں ہیں. 2 دن پہلے وہ نیا NFC ایوارڈ بھی بات کر رہے تھے اس کی. کل انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بھی کہا کہ باقی پاکستان کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے سلو سپیڈ. شہباز سلو انہوں نے کہا. ہاں جی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے, اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے, اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو. تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو کہ فور کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کرے. جیسے کراچی میں بسنے والوں کا بھی یہی شکوہ ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں, چاہے وہ صوبائی حکومت کے اندر ہوں, چاہے وہ وفاق کے تحت چل رہے ہوں, ان کی سپیڈ باقی ملک کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور کراچی کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہے کیونکہ کراچی پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ بھی اچھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ یاد دلایا اور یہ مینشن کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بڑا موقع ایسا ہے کہ اس پہ سارے ایک دوسرے کو ویسے ہی سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن بھی رہے ہیں, اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو مینشن کرنا, جس طرح وزیر اعظم نے بھی کیا اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا. یہ بھی ایک ماڈل ہے جہاں پیپلز پارٹی نظام کا حصہ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی اختلاف جو ہوتا ہے اس کو برملا رکھتی بھی ہے سامنے جمہوری روایات کے تحت, جہاں اپنی بات منوانی ہوتی ہے. And it seems to be working as well. It is working. اور دوسری طرف ایک دوسرا طریقہ کار ہے جس میں آپ کہیں گے جی ہم تو تہس نہس کر دیں گے, نظام سے باہر آ جائیں گے, جو پہلے ہوا بھی ہے. اچھے صلاح کار کی طرح, مطلب جو چیز نہیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کریں, ساتھ بیٹھ کے مل کے بیٹھیں, مسئلے کا حل نکالیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, and this is the only actually way that works. اچھا, موجودہ سیاسی نظام میں بھی بہت اور کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش ہے, اس پہ کیسے پیش رفت ہوگی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ بڑا آپ نے پوئٹری آلموسٹ کر دی ہے صبح صبح. اچھا جی, رانا احسان افضل ہمارے ساتھ ہیں, کوآرڈینیٹر وزیر اعظم ہیں, آتے رہتے ہیں ہمارے شو پہ. رانا صاحب, جشن آزادی مبارک. سب سے پہلے تو آپ کو ہم کہنا چاہیں گے آج یوم آزادی ہے, اور آج تمام دن ہم قائد اعظم کے ویژن کی باتیں اور پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنانے کے وعدے جو ہیں وہ سنیں گے بھی اور کریں گے بھی. تو فرینکلی کیا ہماری سیاسی قیادت میں یہ قابلیت نظر آتی ہے کہ ایسا کر سکیں ایکچول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. دیکھیں, بالکل پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی بارہا کوشش ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے وہ بہتر ہو, اور آپ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں. ابھی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسپیکر آف دا ہاؤس اور جو ہماری گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کا رستہ کھلے, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو بالکل یہ قیادت جو ہے اس نے, اگر آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سالوں میں جو معاشی ڈیفیکلٹیز تھیں ان کو سٹیبلائز کیا, آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہوئیں, آپ کی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ نارملائز ہوئی, آپ کے اوور آل جو انڈیکیٹرز تھے, آپ کی ریزروز بڑھے اس ملک کے.
تو ہر لحاظ سے انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں دے آر کیپیبل کہ وہ جو قائد اعظم کے فرمان تھے اور ان کے مطابق یونٹی فیتھ ڈسپلن کے حوالے سے چیزوں کو لے کے چلیں. اچھا رانا صاحب، اپوزیشن کی حالت دیکھیں کہ ظاہر ہے بڑے مشکل میں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بڑے فیصلے قانون و آئین سازی میں، آزادی، عالمی حالات بھی موافق، ایک اوپن فیلڈ ہے آپ کے لیے بحیثیت حکومت. ایک صفحہ بھی ایسا جو ظاہر ہے سب کو ویسے تو ماضی میں لگتا تھا کہ ایسا آئیڈیل صفحہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بھی یہی لگتا ہے. اب اس سے آئیڈیل حالات مل نہیں سکتے، بس قومی یکجہتی میں کچھ ہمیں کمی نظر آتی ہے. بطور حکومت اس کے لیے وزیر اعظم نے پیشکش تو کر دی، لیکن آپ لوگوں کو تشویش ہوتی ہے اس کے لیے اور سیریس میجرز آپ کو لگتا ہے کہ لینے چاہیے، ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل جو پولرائزیشن کا ماحول جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے سیاست میں کہ آپ جو ہے حکومت اور جو اپوزیشن اور جو ٹریجری بینچز ہیں کہ وہ مل بیٹھ کے ملکی ایجنڈے کے اوپر گفتگو نہ کر سکے، یا مل بیٹھ کے جو بڑے اکنامک چیلنجز ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کر سکیں، جو کہ ایک ایسی یا نیشنل کنسنسس آپ نہ ڈیولپ کر سکے ان ایشوز کے لیے جو کہ کراس کٹنگ ہیں اور بڑی نوعیت کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری کوشش تو ہمیشہ جاری رہی اور اس ماحول کو ہم بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ سے باہر نہیں نکل پاتی تو ہماری کاوش جو ہے یا کوشش میں کمی نہیں آئے گی، وہ جاری رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حل تو سیاست میں تو یہی حل تو بیٹھ کے ٹیبل سے ہی نکل. چلیں اپوزیشن کی اب ہم کیا بات کریں، ان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا باتیں ہونی ہیں، دیٹس another story. لیکن آپ کے اپنے اتحادیوں کے جو تیور ہیں وہ بھی بدلے سے ہیں. بلاول صاحب بڑا کھل کر وفاق سے دوبارہ شکایات کر رہے ہیں. یہ شکایات ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیوں ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتی؟ یہ ذرا سمجھا دیں. نہیں، مسلم لیگ نون تو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے. چیلنج کولیشن حکومت میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کا اپنا اوپینین ہوتا ہے ہر پالیسی کے اوپر یا ڈائریکشن کے اوپر کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے جو ہے وہ ملک کو لے کے جانا ہے. تو یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا، کولیشن کے اندر فرکشن آتی رہتی ہے. لیکن کیا یہ فرکشن ایسی ہے کہ جو اس کولیشن کو تھریٹن کرے؟ میں نہیں سمجھتا. اور کیا پی ایم ایل این جو ہے اگر جب بھی کوئی فرکشن آتی ہے یا مسائل ہوتے ہیں تو کیا اس کو سیریسلی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ ہمیشہ کرتی ہے. اور ہمیشہ ہم مشاورت کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ایشوز کو ریزالو کریں. لیکن چیلنجز بھی ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور دیگر معاملات ہیں تو جن کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ابھی بھی جو پیپلز پارٹی جو ایشوز اٹھا رہی ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور ہمیشہ کی طرح ہم پر امید ہے کہ وہ ریزالو ہو جائیں گے.